اس کے بعد آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اعمیٰ پر کوئی حرج نہیں، یعنی نبینا پر حرج نہیں ہے کوئی، لنگڑے پر کوئی حرج کی بات نہیں، مریض پر کوئی حرج کی بات نہیں، ولا علی انفسکم، اور اے مومنو تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کس بات میں حرج نہیں؟ ان تاکلوا، کہ تم ان جو اللہ رب العالمین نے اصناف ذکر کی ہیں، جو مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تم ان کے گھروں سے کھانا کھا لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ کون کون سے گھر ہیں؟ باپ کا گھر، ان تاکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں سے کھا لو، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم۔ اچھا، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو یہ لفظ استعمال کیا کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے تفسیر میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیوتکم بول کے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کے گھروں سے کھا لو، کیونکہ انسان اپنے گھر سے تو کھاتا ہی ہے نا، انسان نے کہاں سے کھانا؟ اپنے گھر سے ہی کھانا ہے، تو اس کا الگ سے حکم نازل کرنے کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہر طرح کے عبث سے پاک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، ہر لفظ یعنی فائدے کا ہے، اور عبث کوئی ایک حرکت، کوئی ایک حرف بھی قرآن مجید میں نہیں آیا، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں من بیوتکم سے مراد ہے من بیوت ابنائکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بیٹوں کے گھروں سے کھا لو، کیونکہ بیٹوں کا مال بھی والد کا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک۔ جب کسی شخص نے آ کے سوال کیا کہ میں اپنے والد پر خرچ کروں، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اور تیرا سارا کا سارا مال تیرے باپ کا ہی تو ہے۔ تو کہتے ہیں اس آیت کا معنی بھی یہ ہے، من بیوتکم سے مراد ہے کہ تم اپنے بیٹوں کے گھروں سے کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے اللہ رب العالمین نے حرج کو اٹھا لیا۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھا لو۔ اچھا، یہ بیٹوں کا سلسلہ بھی نیچے تک جائے گا، اسی طرح من بیوت آبائکم، والد کا گھر، والد کا گھر، اسی طرح اوپر تک چلتے جائیں، اسی طرح آگے اپنی ماؤں کے گھروں سے کھانا کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی طرح اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھانا کھانے میں حرج کی بات نہیں، بہنوں کے گھروں سے کھانا کھانا، اسی طرح آج بعض لوگ یعنی اس بات میں حرج اور تنگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کے گھر جا کے کھانا کھائیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے میں کوئی ایسی کوئی نص نازل نہیں کی کہ بہنوں کے گھروں سے کھانا کھانا معیوب بات ہے، تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ او بیوتی اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں سے کھانا کھانا، اسی طرح اعمامکم عماتکم، اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھانا کھانا، اسی طرح پھوپھیوں کے گھروں سے کھانا کھانا، اسی طرح اخوال یعنی ماموں کے گھروں سے یا خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا ایسے گھروں سے کھانا کھانا جن کی چابیوں کے تم مالک ہوئے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جن کی چابیوں کے تم مالک ہوئے۔ اچھا، پیچھے میں بات کر رہا تھا ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، بیوتکم کا لفظ استعمال کرنے میں دو حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو یہی کہ اس سے مراد ہے بیٹوں کے گھر، اور دوسری بات یہ ہے جیسا کہ حافظ بٹوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھروں سے کھانا کھانے کا تذکرہ باقی چیزوں کے ساتھ ملا کے اس لیے کیا کہ جیسے تم اپنے گھروں سے کھانا کھانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، باقیوں کے گھروں سے کھانا کھانا بھی ایسے ہی ہے کہ تمہارا اپنے گھروں سے کھانا کھانا یا اپنے عزیز اقربا کے گھروں سے کھانا کھانا برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے، کوئی تنگی کی ایسی بات نہیں ہے، دونوں چیزیں یعنی مماثلت رکھتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس مماثلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے گھروں کا تذکرہ کیا۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کے چابیوں کے تم مالک ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو تفاسیر سلف صالحین سے مروی ہیں اس ٹکڑے کی۔ پہلی تفسیر یہ ہے، جیسا کہ بعض سلف صالحین نے اس کی یہ تفسیر کی کہ جن گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وکیل، یعنی جب کوئی شخص سفر پہ نکلے اور اپنے گھر کی چابیاں کسی شخص کو پیچھے سونپ جائے اور اس کو گھر کی نگہداشت کا حکم دے دے کہ میرے گھر کا خیال رکھنا، اس کو چکر وغیرہ لگا لینا، ٹھیک ہے، اس کی نگہداشت کرنا، تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جاتے ہوئے اپنے گھر پہ کسی کو وکیل بنا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسا کہ پیچھے یہ بات گزری کہ جب صحابہ کرام جہاد پہ نکلتے تو پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو اپنے گھروں کی نگہداشت کا کہہ جاتے تھے کہ ہمارے گھروں کا خیال رکھنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، تو گھروں کے جو وکیل ہیں، مالک جن کو اپنے گھروں کی ذمہ داری پیچھے سونپ گئے ہیں، تو اس آیت کا مطلب وہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ وکلاء حضرات، جن کو گھر کے اصل مالک گھروں پر ذمہ داری سونپ کے چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ وکلاء حضرات ان گھروں میں موجود چیزوں میں سے کچھ کھا پی لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے بھی حرج کو اٹھا لیا۔ یا تم جن گھروں کی چابیوں کے مالک ہوئے کے معنی کیا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ وکلاء۔
اس طرح دوسرا معنی بھی بعض سلف صالحین سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد ہے انسان خود، اس سے مراد ہے کہ یعنی جن گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے اپنے گھر ہیں ان گھروں سے کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ دونوں معنی مروی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا، پیچھے آپ دیکھیں آیت کے اکثر حصے میں اللہ رب العالمین نے عزیز رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، اقربا کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ہی پھر ملا کے اللہ رب العالمین نے دوستوں کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اس سے صدیق کی اہمیت اور فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو رشتہ داروں کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے۔ تو اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے ایسے دوست، صدیق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایسے دوست ہیں کہ جن کے گھروں میں اگر تم داخل ہو جاؤ اور ان کی بلا اجازت کوئی چیز کھا لو تو اس آیت میں وہ مراد ہے، تم اپنے دوست کے گھر میں جا کے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کھا لو اور اس کو برا نہ لگے، اس کو برا محسوس نہ ہو یہ بات کہ تم نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا اس کے گھر میں سے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے دوستوں کے گھروں سے کھا لو۔ امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اذا دخلت بیت صدیقک فلا بأس ان تأکل بغیر اذنہ، جب تم اپنے دوست کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اس کی اجازت کے بغیر بھی اس کے گھر سے کھا لو۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے معمر رحمہ اللہ، وہ امام قتادہ رحمہ اللہ سے کہنے لگے، ان کے پاس ایک مشروب پڑا تھا کہ کیا مجھے یہ مشروب پینے کی اجازت ہے؟ تو امام قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تم پھر دوست کس بات کے ہو، تم اجازت کیوں طلب کر لے ہو، اجازت کیوں مانگ رہے ہو، تم اٹھاؤ اور پی لو۔ جو صدیق ہوتا ہے اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے صدیق وہی ہے جس کا بغیر اجازت آپ کی کسی چیز میں تصرف کر لینا آپ کی طبیعت پر گرا نہ گزرے، وہ صدیق ہے۔ اس کے علاوہ عام جان پہچان کے دوست یہاں مراد نہیں ہے، ہر دوست، ہر سلام دعا والا شخص، اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جیسا صدیق کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس بات پر متنبہ رہنا چاہیے۔